استاد محترم سے میرا یہ سوال ہے کہ محرم الحرام کے جیسا کہ ایام چل رہے ہیں تو معلوم کرنا تھا کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، تو ان ایام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، تو کچھ لوگ غم حسین بھی مناتے ہیں اور اپنے چہروں پر بھی مارتے ہیں، تو مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ ہمارا کیا غم کرنا اس میں جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، ہمارے محترم بھائی نے بہت ہی زبردست سوال کیا ہے کہ محرم کے ایام جاری و ساری ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ امام حسین پاک کی یاد مناتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ کہ آپ بقیہ چند ایک لوگوں کی طرح غم کیوں نہیں مناتے، یعنی آپ اپنے آپ کو غمی والی حالت میں کیوں نہیں لاتے اور غم کیوں نہیں مناتے، روتے کیوں نہیں، آپ اپنے آپ کو مارتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے، تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ حدیث شریف بھی پیش کرتا ہوں اور البدایہ والنہایہ کی بڑی زبردست ایک بات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ کی یہ بات پیش کرتا ہوں جو امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی المرتضیٰ شیر خدا نے کی، اور یہ بات امام علی مقام امام حسین پاک نے 10 محرم الحرام کی شب کو اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت ارشاد فرمائی کہ جس وقت آپ 70 کے قریب نعشے اٹھا چکے تھے۔ آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن تسلی رکھ، اور بہن کو اتنا غم تھا کہ شدت غم سے بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آیا، امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیت فرمائی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آج ہم کیوں نہیں غم مناتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مارتے کیوں نہیں، تو اس طرح اظہار محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمشیرہ سے فرمایا اے بہن سن لے، اتق اللہ وتعزی بعزاء اللہ، فرمایا بہن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور رب کی رضا پر راضی رہنا۔ اور امام حسین پاک نے ساتھ فرمایا وَعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ، فرمایا اس بات پر بھی یقین برقرار رکھنا کہ بے شک جو زمین والے ہیں یہ سارے فوت ہو جائیں گے۔ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، اور جو اہل سما ہیں وہ بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، خدائے بزرگ و برتر کے سوا کائنات کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے مگر اللہ رب العزت جو ہے وہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ ابی خیر منی و امی خیر منی، اور فرمایا کہ وَأَخِي خَيْرٌ مِّنِّي، فرمایا میری بہن یاد رکھنا میرے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مجھ سے بہتر تھے، اور فرمایا کہ میری والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہم سے بہتر تھیں، اور فرمایا میرے برادر اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ وہ ہم سے بہتر تھے۔ آپ نے یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ ولی وَلَهُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے بڑی ہستیاں، بڑی شخصیات بھی دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، اور فرمانے لگے کہ میرے لیے، تمہارے لیے، سب کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ یاد رکھیے گا امام حسین پاک نے کیا فرمایا کہ میرے لیے، تمہارے لیے اور جن کا ذکر کیا ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اور امام حسین پاک نے تو آخر میں تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اخیت انی اقسم علیک، اے بہن میں تجھے اللہ کی قسم دے کے بات کرتا ہوں، یا اخیت انی اقسم علیک لا تشقی علی جیبا، فرمانے لگے بہن میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل والثبور ان انا ہلکت، فرمایا بہن میری شہادت کے بعد میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد گریبان مت پھاڑنا، چہرہ مت پیٹنا، اور فرمایا کہ واویلا نہ کرنا۔ یہ ہیں ابن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، کہ جو فرما رہے ہیں اپنی بہن سے بہن واویلا بھی نہ کرنا، چہرہ بھی نہ پیٹنا، اور اپنے آپ کو تکلیف بھی نہ دینا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور سب نے اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔
ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہے. واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اور اس آیت کے شروع میں یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے شروع کریں تو اس کے اختتام ہوتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ فرمایا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو امام حسین پاک نے صبر کے بارے میں یہ بات نہیں سنی کیا؟ امام حسین پاک نے سب کچھ سنا تھا. یہ بھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی پتا تھا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور یہ بھی معلوم تھا امام حسین پاک کو کہ یہی وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے جن پر اللہ کی طرف سے درود بھی ہے، رحمت بھی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. تو اس وجہ سے امام حسین پاک نے اپنی ہمشیرہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ بہن صبر کرنا، رب کی رضا پہ راضی رہنا، گریبان مت پھاڑنا، وویلا مت کرنا. اور پھر نمبر 2، ہم غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ تو اس بات کا جواب ہو گیا نا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اپنے آپ کو مارتے کیوں؟ ہم اہل سنت و جماعت غم ہمارا یہ قدر نظری ہے. ابھی آپ حدیث بھی سنیں گے کہ 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے. ہاں ویسے بات کرتے ہوئے محبت اہل بیت میں کسی کے آنسو نکل آئیں تو وہ تو بخشش کا ذریعہ اور نوید بن جائے گی انشاءاللہ العزیز. اب دیکھیے ہم غم کیوں نہیں مناتے. یہ حدیث شریف جو صحیح بخاری شریف کی 1280 نمبر حدیث پاک ہے، اور یہ بیان فرما رہی ہیں حضرت سیدتنا ام المومنین ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمشیرہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو شہزادی ہیں حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جو مومنین کی ماں ہیں حضور کی زوجہ مبارکہ. وہ کیا فرماتی ہیں جب آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہوا نا، تو انتقال کے بعد حضرت سیدہ ام المومنین ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ سنیے گا. تیسرے دن آپ نے زرد رنگ منگوایا اور خوشبو منگوائی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا انی کنت عن ھذا لغنیۃ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں مجھے اس چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، یہ میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یقول لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر. آپ نے فرمایا کہ جو عورت جو ہے اللہ و رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، فرمایا اس کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے ان تحد علی میت فوق 3، کہ وہ کسی میت پر، کسی فوتگی پر، کسی جنازے پر 3 دن سے زیادہ غم منائے، سوگ کرے. اور پھر کیا فرمایا ام المومنین نے؟ الا علی زوج فانها تحد علیہ 4 اشہر و10. فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا مگر وہ عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن غم ہے، سوگ ہے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے غم اور سوگ 3 دن سے زیادہ جائز ہو. تو یہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء سے میں نے روایت پیش کی ہے، حدیث شریف پیش کی ہے 1280 نمبر. تو اس سب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے نزدیک غم امام حسین پاک اس انداز میں منانا کہ کپڑوں کا رنگ تبدیل کر دینا، غم والے کپڑے پہننا، یا کرنا کہ ہائے لٹ گئے مر گئے، یہ اہل بیت کی بے ادبی ہے. یاد رکھیے گا سامعین مکرم، حاضرین کرام، کہ ہم غم نہیں مناتے لیکن خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سارا سال ہی امام حسین پاک کی یاد، شہداء کربلا کی یاد، اسیران کربلا کی یاد کی محفل سجاتے ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت کو یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا تھا کہ ایسی شہادت اس سے پہلے روئے زمین نے نہیں دیکھی تھی. اللہ پاک نے اتنا بلند مقام دیا ہے الحمدللہ. اس وجہ سے ہم غم بھی نہیں مناتے بلکہ ہم ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت کے لیے محافل سجاتے ہیں. ہاں امام حسین پاک کے ذکر میں، شہداء کربلا کے ذکر کے دوران کسی کے آنسو نکل آئیں بغیر اہتمام کر کے بیٹھنے کے، خود ہی نکل آئیں محبت میں، تو یہ بخشش اور مغفرت کی نوید کہلائے گی انشاءاللہ. تو حضرات محترم، باقی بات یہ ہے اگر ہم غور کر لیں امام حسین پاک سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ہے، اور ان سے بڑا نبیوں کا ہے. ٹھیک ہے جی، 4 یعنی مصطفیٰ کا بھی بڑا ہے، پھر نبیوں کا ہے، اسی طرح جو ہے رسولوں کا ہے. تو کم و پیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے.
اگر ہم 1,24,000 کم و پیش کو تقسیم کر دیں سال کے 365 یا 60 دنوں پر، تو مجھے بتائیں ایک دن میں کتنے غم آئیں گے؟ ان کی فوتگیاں تو بھی، کوئی شہید ہوئے، کسی کا انتقال ہوا، کسی نبی علیہ السلام کا، تو پھر ایک دن میں ہمیں 4، 5، 700 غم منانے پڑیں گے۔ ہم اس لیے نہیں مناتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کا جو سوال ہے وہ پورا اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مالک و مولا ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین پاک اور کربلا، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کی محبت میں اللہ پاک ہمیں مستغرق فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین واللہ ورسولہ اعلم۔